اچھا جی، آپ سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں جی. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلز پر دستخط کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے جی. صدر صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں. یہ ویسے ٹویٹ کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا کام، تاکہ اس وقت جو ہے وہ دکھی تھے تو وہ کرٹیسزم نہ ہوتا. اچھا، وقار احمد صاحب نے اپنے اوپر لگائے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. صدر صاحب کو لکھے گئے خط میں وقار احمد نے درخواست کی کہ ایف آئی اے سے انکوائری کرائیں تاکہ ذمہ دار کا تعین ہو سکے. آپ دونوں بل سے متعلق حقائق سے آگاہ ہیں، تو یہ دیکھ لیں جی. اچھا، اب اس پہ جی سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا. اب وہ لندن پہنچ گئے. کہتے ہیں جی صدر کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، صدر مملکت کو جواب دینا پڑے گا. صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا، یہ سوالیہ نشان ہے. اچھا جی، پھر اچھا ہے سنائیں جی. صدر پاکستان کو اگر جو آج یہ بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے ذریعے ایک شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صدر کسی بل کو اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں، اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سائن کرتے ہیں. تو اس میں زبانی کلامی والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. اور صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا، یہ ایک بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اب یاد آیا. جو سنڈے کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی، اس سے پہلے کیوں ان کو یاد آیا؟ جب انہوں نے اگر ہدایات دی تھی تو وہ سمری ان کے پاس کیوں نہیں آئی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، صدر صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے. اچھا جی، اب مزے کی بات یہ پیپلز پارٹی فائنلی جاگ گئی ہے، اور جاگنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ انتخابات تو بر وقت ہونے چاہیے، بلا جواز تاخیر کو عوام قبول نہیں کریں گے. جبکہ پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ کا حصہ تھی جس نے ہر وہ جواز جس سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے تھے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں جو حالات ہیں ایسے میں عوام انتخابات میں بلا جواز تاخیر کو قبول نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی آئین کے مطابق بر وقت صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی حامی ہے. یہ فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حسن ایوب، تجزیہ کار، ان سے ذرا جانتے ہیں. حسن بتائیے گا، اب یہ قانونی پیچیدگیاں اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، اب تو ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی ہٹا دیا ہے، تو اب کیا آپ صورتحال اور منظرنامہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آگے یہ معاملہ مزید کھینچے گا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو صدق یہ ہے کہ یہ انور منصور نہیں ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان، وہ منصور عثمان عوان نام ہے. سوری. ہاں جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال اس وقت موجود ہے، اس میں ایک جو ہے وہ یہ مسئلہ پیچیدگی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے جو آئین پاکستان کے تحت ان کو جو ایک رول اسائن ہوا تھا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے انحراف کیا ہے. آئین کا آرٹیکل جو 75 کا کلاز 1 ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جب کوئی بھی بل پارلیمنٹ منظور کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجتے ہیں تو صدر پاکستان کی یہ اوبلیگیشن ڈیوٹی ہے، کیونکہ جو 75 کے 1 میں جو ہے وہ ورڈ شیل استعمال ہوا ہے، جہاں ورڈ شیل آ جائے وہ لازمی ہوتا ہے قرآنی والی انگریزی میں جی، اس میں جو ہے آپ نے عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں 2 آپشنز پریزیڈنٹ کے پاس تھیں، یا تو وہ بل کو منظور کرتے، اور اگر انہوں نے منظور نہیں کرنا تھا تو وہ واپس ریفر کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کو. اس کے اوپر جب ریفرل بھی کریں یا منظور کریں، دونوں صورتوں میں پریزیڈنٹ نے ان کے اوپر دستخط ثبت کرنے ہوتے ہیں. اور اگر وہ جب واپس انہوں نے بھیجنا تھا تو بھیجنے کے ساتھ جو ان کے پریزیڈنٹ کے اعتراض ہوتے ہیں، جو ان کی اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ تبدیل کریں، یا ان کے اوپر جو آبجیکشنز ان کے ہوتے ہیں وہ آبجیکشنز جو ہے ان رائٹنگ لے کر آتے ہیں. لیکن جو منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں، ان سے جب کل میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک کہ یہ دونوں بلز جو ہیں جو انویلپ سے جس طریقے سے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ نے موصول کیے تھے ویسے ہی واپس انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو بھجوا دی ہیں. اچھا، لیکن یہ مجھے ذرا بتائیے گا حسن، چونکہ آپ اس سے پہلے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور سارے معاملات سے واقف بھی ہیں کہ ہاؤ ڈز تھنگز ورک. یہ بیسکلی جب یہ معاملات جاتے ہیں، اگر فرض کریں کہ اسمبلی سے گئے ہیں، اس کے بعد تو کافی لمبی فہرست ہوتی ہے، اچھا خاصا سٹاف ہوتا ہے، سیکشن آفیسر سے لے کے جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، پھر اوپر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. تو وہ تو میں نے تو سنا تھا کہ جی وہ اپنے نوٹس فار کنسیڈریشن بھی ایڈ کرتے ہیں چیزیں ہر بل کے ساتھ، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اسٹاف ریمائنڈ بھی تو کراتا ہوگا نا.
جی وہ جس طرح پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ 3 ریمائنڈرز دیے گئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ کہا کہ ان کے عملے نے ان کو انہوں نے واپس کرنے کا کہا تھا بلز کو، اور وہ واپس نہیں کیے، جبکہ جو ان کے عملے کے جو سربراہ تھے یعنی ان کے سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ یا پرنسپل سیکرٹری تھے وقار احمد صاحب، انہوں نے خط میں کہہ دیا جی کہ ہم نے تو 3 ریمائنڈر دیے ہیں اور وہ ڈائری نمبر بھی بتا دیا انہوں نے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے اور اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہے. یعنی اب اس معاملے کے اوپر اگر ایف آئی اے انکوائری کرتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. لیکن حسن مجھے ایک بات بتائیے، جو ہمارے کئی تجزیہ کار ہیں، کل ہماری جیسے زبیری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، عابد زبیری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لکھنا ضروری مطلب ظاہر ہے کہ ماہر قانون ظاہر ہے کہ ہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ لکھنا ضروری نہیں ہے، بس واپس بھجوا دیا تو زبانی احکامات. لیکن میرا اس میں کویسچن یہ تھا کہ کوئی کرسپونڈنس کا ریکارڈ تو ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ صدر صاحب نے یہ کہا، بھلے وہ خود نہ لکھیں، لکھوائیں اور اس کے اوپر سگنیچر کریں کہ جی یہ میرا اس پہ نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. جیسے کہ آپ نے 75(1)B کا حوالہ جیسے میں دے رہا ہوں، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اپنا جو ہے وہ کوئی میسج اس میں کنوے کریں کہ کس طرح سے کرنا ہے. اس پہ توجہ لوگ کیوں نہیں دے رہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. چاہیے اشفاق کہ 75 کا یہ 1 حصہ ابھی اپلائی ہوتا ہے اس پہ یا B حصہ اپلائی ہوتا ہے؟ 2 حصے ہیں نا 75 آرٹیکل کے. ایک تو یہ ہے سینڈ کر دیں نا، اسی کا B کہتا ہے کہ سیکنڈ میں یہ ہے کہ اٹ از ڈیمڈ ٹو بی لائک وہ تھرڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ بھیجیں گے، پھر واپس صدر صاحب کے پاس دوبارہ آ سکتا ہے. تب اگر وہ نہیں کرتے دین اٹ ول بیکم لا. نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو 2 آپشنز ہیں ان دونوں آپشنز پر اگر پریزیڈنٹ عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا کانسیکوینس آپ دیکھیں. اگر یعنی پہلا چیز اگر آئی ہے کہ انہوں نے اس کو اسینڈ کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر 10 دن میں 75 کے 1 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بات اگر اس میں کریں تو پریزیڈنٹ اسینڈ بھی نہیں کرتے اور واپس بھی نہیں بھیجتے، تو پھر کوشچن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے 10 دن کی مہلت تو دی ہے نا پریزیڈنٹ کو کانسٹیٹیوشن نے. 10 دن سے اگر وہ تجاوز کرتے ہیں، جو اس معاملے میں تجاوز ہوا ہے، تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان پورے 5 سال اپنی پوری ٹرم اس بل کے اوپر بیٹھ سکتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے. کیا اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور تو پھر آئین کیا کہہ رہا ہے حسن؟ اس میں یہی بات کر رہا ہوں نا، تو پھر اسی لیے آئین جو ہے نا کہ یہ از ڈیم ٹو بی اسینڈ ہو جائے گا کہ 10 دن کے بعد اگر پریزیڈنٹ واپس نہیں بھیجتے. نہیں، آئین میں یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے اسی آرٹیکل میں جس کا حوالہ اسپیسیفکلی نہیں لکھا ہوا. لیکن دیکھیں آئین پاکستان جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے. اب آئین پاکستان میں ہر چیز کا ایک سولوشن موجود ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ یہ ایک زندہ جاوید دستاویز ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اگر 5 سال کے لیے کسی بل پر بیٹھ جائے اور جو بل پارلیمنٹ منظور کر کے بھیجتا جائے اور پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر 5 سال کے لیے بیٹھے، نہ اس کو اسینڈ کریں نہ اس کو واپس بھیجیں، تو پارلیمنٹ تو ڈس فنکشنل ہو گیا. دوسری چیز تو پھر جوائنٹ سیٹنگ والا آپشن ہے وہ کہاں جائے گا؟ اگر پریزیڈنٹ 10 دن سے زیادہ اگر بیٹھتے ہیں تو 10 دن بعد تو آپ نے واپس بھیجنا ہے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جوائنٹ سیٹنگ کال کر کے اس کی دوبارہ منظوری لینی ہے. تو یہ ریمائنڈ کرانا کس کا کام ہے صدر صاحب کو؟ آپشن ہے جوائنٹ سیٹنگ والا، وہ جو آپشن اویلیبل ہے پارلیمنٹ کے پاس وہ بھی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا. نہ ملکی نظام اس طریقے سے چلتا ہے جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن تھے. جب 18ویں ترمیم کے اندر بھی جو ہے یہ معاملہ آپ سامنے آیا تو اس میں پریزیڈنٹ کے اختیار کو بڑا محدود کیا گیا. اس سے پہلے پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس اختیارات کافی زیادہ تھے. اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو 8ویں ترمیم جب کی گئی تھی تو 8ویں ترمیم سے پہلے تو پریزیڈنٹ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ تو 8ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کا حصہ بنایا گیا پریزیڈنٹ پاکستان کا. اس سے پہلے تو پریزیڈنٹ کا رول یہ بھی نہیں تھا. اچھا یہاں پر تھوڑا سا لیٹس بی پریسائز. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صدر اگر 5 سال کے لیے لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہو، اس میں ذرا سے کلیئرٹی بھی دیتے ہیں نا. غالباً آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ 2 اگست کو بھیجا گیا تھا. 2 اگست کو بھیجا گیا تو 10 دن بنتے ہیں اس کے 12 تاریخ تک میکسیمم. تو تب تک یہ واپس صدر صاحب کی جانب سے نہیں بھیجا گیا. جی یہ 2 بل ہیں جی. ایک بل جو ہے اس کی میعاد 10 دن کی پوری ہوئی ہے 17 تاریخ کو، اور دوسرے بل کی جو ہے آرمی ایکٹ کی آئی بلیو جو ہے وہ پوری ہوئی ہے 12 تاریخ کو. ایک 17 اور ایک 12 کو. تو یہ دونوں کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے اس میں بھی ورڈ ڈیمڈ استعمال کیا ہے، اور یہ 18 تاریخ کا نوٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے. اچھا تو اب تو یہ معاملہ عدالت بھی چلا گیا ہے نا حسن، تو آپ وہاں پہ کیا دیکھیں؟ ہائی کورٹ میں ضرور چلا گیا ہے اور ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھے گی. تو پریزیڈنٹ نے دیکھیں اپنا رول جو کانسٹیٹیوشن، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرانا جو ہے آئین سے کھلواڑ ہے. تو
تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے کیا وہ آئین سے کھلواڑ نہیں ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ شیل کا ورڈ یوز ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا رول ہے اس رول کو ان کے حلف کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ امپریشن ہے، تو وقار صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی وقار صاحب نے جو بات کی ہے، جو ان کے سیکرٹری تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وقار صاحب نے تو یہی کہا کہ انہوں نے ان کو 3 ریمائنڈر دی ہیں، انہوں نے اس کا ڈائری نمبر بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو مجھے آپ نے ریلیز کی ہے، میری خدمات واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجی ہیں، وہ آپ نے غلط کی ہے، میں نے تو آپ کو ریمائنڈر بھی دیے ہیں۔ وہ ریمائنڈر ریٹن فارم میں ہے، ان کی کورسپونڈنس ہے؟ جی ڈائری نمبر بتا رہے ہیں نا، لیٹر انہوں نے لکھی ہیں، وہ ریٹن فارم میں ہے۔ وہ جو ان کے ریمائنڈرز ہیں وہ ریٹن فارم میں۔ اور سیکنڈ مزے کی بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کے اندر جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی ڈائری نمبر ہوتی ہے۔ جیسے اشفاق نے شروع میں اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ ہر چیز کا ڈائری نمبر ہوتا ہے، کہ جب سیکشن آفیسر سے مثال دی تھی کہ جب ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، ڈپٹی سیکرٹری سے جب جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، جوائنٹ سیکرٹری سے سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈائری نمبر اور ہر ایک کے سائن اوپر ثبت ہوتے ہیں۔ اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی جب ایک چیز گئی ہے، اگر انہوں نے واپس بھیجنی تھی تو اس پر انہوں نے سائن کرنا ہوتا ہے، کمنٹس دینا ہوتا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں کیا۔ یہ ڈیلیبریٹ ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے صدر پاکستان؟ بالکل، یہ بات تو بڑی اوبویس ظاہر ہو گئی ہے، کیونکہ 20 اگست کو پریزیڈنٹ پاکستان نے یہ بلز واپس جب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوائے ہیں تو ان کے اوپر دستخط نہیں کیے، نہ ہی اپنے کمنٹس دیے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن، تھینک یو سو مچ۔ اور حسن کی تو اپنی رائے یہ ہے کہ صدر صاحب نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ لیٹس سی، اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے اور تحقیقات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم سابق کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔